تو میں ذرا یہی بات لے رانا احسان حسن، یہ جب سے ہم یہ نشریات کر رہے ہیں ہم بیسک یہی بات سنتے ہیں، جب آپ آج ٹریجری بینچز پر ہیں، کل جب آپ لوگ اپوزیشن بینچز پہ تو آپ لوگ یہ باتیں کرتے تھے، آج آپ کی اپوزیشن یہ باتیں کر رہی ہے کہ بھائی معیشت کا اگر رخ تبدیل ہونا ہے تو اس کے لیے ریفارمز کی ضرورت ہے، اور ریفارم نہیں ہوتے، اور اس کے لیے بہت ساری باتیں شبر زیدی صاحب نے پوری داستان بتائی کہ جب وہ چیئرمین ایف بی آر تھے تو کہاں کہاں کیسا کیا کیا دباؤ آتا تھا. ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جناب ریفارمز کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو فلاں برادری کو ناراض کرنا پڑتا ہے، فلاں برادری کو، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بس یار ٹھیک ہے اس طبقے پہ بڑھا دو، اس طبقے بڑھا دو، اور بس اپنی ٹیکس کلیکشن اس طرح بڑھا لو. آپ انقلابی اقدامات نہیں کرتے. یا تو آپ اگر اس بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں جو شاہد صاحب نے کہی، تو آپ بتائیے کہ نہیں صاحب یہ دیکھیے یہ پہلا اقدام، یہ دوسرا اقدام، یہ وہ اقدامات ہیں جن کو آپ ریفارم سے تعبیر کر سکتے ہیں، تو آپ بتائیے. اور اگر نہیں ہے تو پھر اگر اس گورنمنٹ نے بھی یہ کام نہیں کرنا، جس کو یہ ڈر بھی نہیں ہے کہ جناب ہم پولیٹیکلی کسی مسئلے میں پھنس جائیں گے، جس کا اسٹیبلشمنٹ سے ہی معاملہ اتنا سیٹ ہے، تو اگر آپ لوگوں نے بھی نہیں کرنا تو پھر ہم نہ ہی سمجھیں. پھر نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریفارم اورینٹڈ بجٹ ہے، اور ایک ایسا بجٹ ہے جو اب آپ نے کہا کہ کون سی ریفارمز جو ہے، سب سے بڑی ریفارم جو میں سمجھتا ہوں اور ایک جو شفٹ آیا ہے وہ آپ کی ٹیرف پالیسی کی لبرلائزیشن ہے. اب اس کے اندر تقریباً 7,000 آئٹمز ہیں جن کے اوپر ڈیوٹیز کم کی جا رہی ہیں، آر ڈیز، اے سی ڈیز، سی ڈیز، اور تقریباً 200 ارب کا امپیکٹ ہے جو آپ کی ٹیرف پہ آئے گا. اب یہ بہت میسو ریفارم ہے جو آپ کی ایک امپورٹ سبسٹیوشن کے نام کے اوپر جو رینٹ سیکنگ کی جاتی تھی اس کو ختم کرے گا، اور ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ جو ایک ماحول ہے اس کو وہ فروغ دے گا. جو آر ڈیز، ایک تو یہ ہو گیا. اگر ہم ایف بی آر کی بات کریں تو یہاں ہم نے جو ایگریکلچر ٹیکس لگایا ہے وہ 76 سالوں میں نہیں لگا تھا. اب اس کی امپلیمنٹیشن کا یہ سال ہے. اس کے اندر دیکھیں بہت ساری انکمز ایسی تھیں جو انکمز تو تھیں لیکن وہ ان میں پیرٹی نہیں تھی. ایک شعبے میں آپ جو ہے وہ ہائی ٹیکسیشن تھی، ایک شعبے میں ریلیف تھی. تو وہ ہم نے جو ایک کہہ لیں کہ ایکوٹی نہیں تھی اور ٹیکسیشن میں، وہ ہم ایکوٹی لے کے آئے. تو یہ اٹ از اے میسو ریفارم. آپ پراپرٹی سیکٹر کو نکال کے دیکھ لیں، 76 سالوں میں جو ڈی سی ویلیو ہوتی تھی وہ 20 کروڑ کی رجسٹریشن ہوتی تھی، 20 کروڑ کی زمین ہوتی تھی تو 2 کروڑ کی آپ رجسٹری کراتے تھے، 18 کروڑ آپ کا بلیک جو ہے وہ وائٹ ہو جاتا تھا. تو ہم نے اس کو چینج کیا. اب اس کی انفورسمنٹ کا ٹائم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر لحاظ سے جو چیز، اور پھر اگر عوامی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، دیکھیں یہ عوام دوست بجٹ کیسے 1 کروڑ جو خاندان ہیں ان کو بسپ کے اندر کور کیا جاتا تھا، آج 20 لاکھ سے اس کو اضافہ کیا جا رہا ہے اس بجٹ میں. یعنی کہ 1 کروڑ 20 لاکھ اب خاندانوں کو بسپ کے ذریعے ہم امداد دیں گے. جو سیلریڈ کلاس کا جو گلا تھا، جو کہ جائز گلا تھا، لیکن کیونکہ ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے ہی اتنی گر گئی تھی، اور جہاں ہم نے اس کو پکڑا اب ہم اس کو لے کے آئے. اوور آل جو ریونیو ٹو جی ڈی پی ہے وہ 10.8% پہ، اب ہم نے اس کو 14% پہ لے کے جانا ہے. تو یہ جو بجٹ ہے یہ کوئی ایسا بجٹ نہیں ہے جو ہم اپنی چادر سے بڑھ کے پیر پھیلا رہے ہیں. یہ ہم نے کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں فسکل کنسالیڈیشن ہوگی، یعنی کہ 3.9% کا ٹارگٹ ہے فسکل ڈیفیسٹ کا. اب ہم پرائمری جو ڈیفیسٹ ہے وہ 2.4% پہ، ہم پرائمری سرپلس 2.4% ہم کہہ رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم تو قرضوں کے اوپر جو ہے وہ انحصار نہیں کر رہے. اور جو آپ ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں وہ کتنے ریئلسٹک ہیں؟ یعنی جب آپ اسی آؤٹ گوئنگ فسکل ایئر کا جب آپ گروتھ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں 3.6 اور آپ اچیو کرتے ہیں جی ڈی پی 2.7، جس پر بھی بہرحال بہت لوگوں کو کا خیال ہے کہ یہ نمبر میں دے ہیو مینی ریزنس ٹو بلیو کہ اس نمبر میں بھی گڑبڑ ہے، لیکن چلیں اگر اس کو بھی صحیح مان لیا جائے تو 3.6 آپ سیٹ کرتے ہیں اور 2.7 پہ آتے ہیں. تو یہ کتنے ریئلسٹک ٹارگٹ جس دفعہ سیٹ کیا آپ نے؟ اب دیکھیں نا، اب آپ ایف بی آر کا وہ دیکھ لیں، ہم نے جو ہے کوئی بہت اضافہ نہیں، 26% تو ہم نے پچھلی دفعہ ٹیکس کلیکشن کی ایف بی آر کے اندر. تو اس دفعہ جو ہم نے جو کیا ہے میرے خیال سے 9% اضافے کا ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے. تو اٹ از ویری ریئلسٹک. یعنی کہ اور اس کا یہ کیا آپ کو ٹارگٹ بتا رہا ہے جو صرف 9% انکریز ہوا ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ ٹیکسز ہم نے نہیں لگائے، ہم نے انفورسمنٹ پہ انحصار کیا ہے. تو یہ سارا فوکس ابھی جو ہے وہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں تھی چیزیں ان کو ہم ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے. یہ بھی ٹیکس اناملیز کو دور کرنے کے مترادف ہے. جس طرح ای کامرس جو ہے وہ نہیں تھا ٹیکس نیٹ کے اندر، وہ سیل ٹیکس. میرا ایک سوال ہے رانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پی ڈی ایل ہے اس میں بھی ہم تقریباً 1 ٹریلین پلس جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ بھی تو عوام ہی دے رہی ہے نا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام نے ایف بی آئی کا ٹارگٹ پورا نہیں کیا تو اس کو بھی تو کم از کم کنسیڈر کیا جائے. یہ بھی تو ٹیکس ریونیو کے اندر چلیں نان ٹیکس ریونیو ہے لیکن عوام تو یہ دے رہے ہیں، یہ بھی آلموسٹ 1% آف جی ڈی پی تو بنتا ہے. دیکھیں اگر تو ہم نے دیکھیں یہ پالیسی ڈیسیجن ہوتی ہے نا. اگر آپ پی ڈی ایل نہ دیں، مثال کے طور پہ آپ 0 پی ڈی ایل کر دیں، تو اس کا مطلب ہے آپ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ پیٹرول کو دبا کے استعمال کریں اور آپ جو ہے اپنی امپورٹ بڑھائیں
اور فاسل فیولز پہ انحصار کریں. تو دنیا بھر یہ پی ڈی ایل نہیں ہوتا تو سیل ٹیکس ہوتا ہے. اب ہمارے سیل ٹیکس نہیں ہے پیٹرول کے اوپر, اور تو یہ چیزیں ہیں. اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ریجن کے اندر آپ کی جو پیٹرول پرائسز ہیں وہ کم ہیں, اور یہ ایک ٹول ہوتا ہے. جتنی آپ کی یہ پیٹرولیم پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کے ذریعے ٹیکس کلیکشن دنیا بھر کرتی ہے, اور ایسا ملک جس کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ویسے ہی اتنی کم ہو تو پھر آپ کے پاس پھر زیادہ انحصار ان پہ بڑھتا ہے. تو آبویسلی جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اگر 14% ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی اچیو کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان چیزوں کے اوپر کم انحصار کریں گے. تو یہ جرنی ایک سفر ہے جس کے اوپر ہم گامزن ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں جہاں ایک سال میں بہت بڑی کامیابیاں ہوئی ہیں, ہم نے ٹارگٹ اپنے بے شک نہیں اچیو کیے, لیکن بہت ساری چیزوں میں بہت زیادہ امپروومنٹ ہوئی ہے. اس سال میں ہم نے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا عوام پہ, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ ایکسپورٹ کو فروغ دے گا, یہ انفورسمنٹ کا بجٹ ہے, یہ فسکل کنسولیڈیشن کا بجٹ ہے, اور یہ بہتری کی طرف پاکستان کو لے کے جائے گا, گروتھ کی طرف لے کے جائے گا. مالک صاحب جتنا آخری بات دیکھیں, ہم نے دیکھیں 4.3 ٹریلین کا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے. اٹ از اے میسو بجٹ. جو وفاق کا ہے وہ 1000 کا ہے, وہ کوئی زیادہ نہیں ہے, لیکن زیادہ جو فوکس ہونا چاہیے وہ صوبوں کی اس بجٹ کو اچھی یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے, اور وہاں سے رزلٹ نکلے گا. تو بہت سارا رول اس میں صوبوں کا کہ وہ کیسے ڈیولپمنٹ بجٹ کو استعمال کرتے ہیں اور کیسے گروتھ کو جو ہے اس کے ذریعے اچیو کرتے ہیں.